یا پھر انہیں ہماری بات ماننی پڑے گی. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جب ہم اپنی اس احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنا حق حاصل کریں گے. اس لیے میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کراچی یہ حیثیت رکھتا ہے, یہ منی پاکستان ہے, یہ پاکستان کا ایسا شہر ہے کہ جب یہ جاگتا ہے تو پورا ملک جاگتا ہے. کل کا جو احتجاج ہوا ہے یہ ہم نے آدھا 1 گھنٹے کا احتجاج کیا. ہم بھی جانتے ہیں کہ لوگ بہت تنگ ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس آدھا گھنٹے کے احتجاج نے پورے ملک کے لیے ایک روشنی پیدا کی ہے کہ ہم منظم طریقے سے بھی اس طرح سڑکوں پہ آ کر سراپا احتجاج بن سکتے ہیں. ابھی تو بہت کم تعداد, اب اس تعداد کو بھی بڑھائیں گے, عوام کی شرکت کو بھی بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ اس حکمران طبقے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے, ان آئی ایم ایف کے غلاموں کو جنہوں نے 76 سال سے میں برباد کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ سنجیدہ تحریک ہے, اس کو آگے لے کر چلنا ہے. میں یہ ضرور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے صوبے میں اور ہمارے شہر میں صورتحال ہے, اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کل ایک دورہ کیا. یقیناً وہ دورے کریں, لیکن یہ اپنا وقت اس طرح سے اگر دورے کر کے مکمل کر لیں گے تو پچھلوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے, جو بنیادی طور پر کرنے کا کام ہے جو وہ اپنے انٹرم پیریڈ میں کر سکتے ہیں, ان کو الیکشن کرانا ہے اور ساتھ ساتھ جو قانون بنے ہوئے ہیں اس پر امپلیمنٹ کرانا ہے. آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو تمام اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنا یہ وزیر اعلیٰ کر سکتے ہیں, کوئی قانونی ہچ نہیں ہے اس میں, کوئی نگراں حکومت کے ڈومین کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ کام نہیں کرتے اور ہسپتال کا دورہ کر کے واپس آ جائیں گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. رجسٹرار آفس ماسک لگا کے نہیں جائیں, ماسک ہٹا کے جائیں اور سسٹم کو پکڑیں اور قوم کے سامنے لائیں. لیکن جب سسٹم پر ہاتھ ڈلنے لگے تو آپ یونس ڈھاگا کی وزارت ہی تبدیل کر دیں تو آپ 4 ماسک لگا کے بھی چلے جائیں گے, تب بھی پاکستان کے اور سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو محترم وزیر اعلیٰ صاحب, آپ شریف النفس آدمی ہیں, آپ اچھے آدمی ہیں, بھلے آدمی ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ یونس ڈھاگا کی وزارت کو بحال کریں, اس سے ایک میسج جائے گا. سسٹم پہ ہاتھ ڈالیں, اربوں روپے لوٹنے والوں کو پکڑیں اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کریں. اس وقت گلی محلوں کے مسئلے ہیں, سیوریج کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے, نہ ٹاؤن چیئرمین کچھ کر سکتا ہے, نہ جو ہے یو سی چیئرمین کر سکتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس سب کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کا منصب دیکھیے, گورنر صاحب کا عہدہ دیکھیے, اور یہ دیکھیے کہ وہ ایک پارٹی ورکر کے طور پر چائنا کٹنگ فیز 2 کے لیے رؤوف صدیقی صاحب کو بلا کر ایک ایسے پارک میں جو ٹاؤن کی ڈومین میں آتا ہے اس کو بائی پاس کر کے افتتاح کرنے پہنچ گئے. اور پھر مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا, انہوں نے مجھے فون کیا تھا, اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں, آپ نے ٹاؤن کے چیئرمین کو اعتماد میں نہیں لیا, آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ جیفکو گراؤنڈ وہ گراؤنڈ ہے جس پر پچھلے کئی سال سے مال پڑا ہوا تھا اس کا کنسٹرکشن کا, اور ایک کمپنی اس کی تمام چیزیں پڑی ہوئی تھیں, اس سے ریت کے ذرات اڑ رہے تھے اور لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو رہے تھے. میڈیا کو یاد ہوگا کہ میں خود اس احتجاج میں شریک ہوا تھا جو وہاں کے عوام کا احتجاج تھا. جماعت اسلامی نے اس کے اوپر پوری تحریک چلائی, وہ اسفالٹ پلانٹ بنایا ہوا تھا اور وہ تھریشر جو کیا ہوتا ہے وہ کرشنگ پلانٹ وہ لگایا ہوا تھا, اور لوگ تنگ تھے. ہم نے اس کے خلاف پوری تحریک چلائی, اور پھر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں FWO کا جنہوں نے اس مسئلے کو سمجھا, اور پھر انہوں نے اس کو ہم کیس بھی کیا ہوا ہے, لیکن بہرحال وہ مسئلہ سیٹل ہوا اور وہ چلے گئے. لیکن جب اس کو آباد کرنے کا موقع آیا تو بجائے اس کے کہ آباد ہوتا, ایک پرانی تاریخ میں چائنا کٹنگ کے لیے کیا جانے والا ایک ناجائز معاہدہ جو رؤوف صدیقی صاحب, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لے کر, ماضی گواہ ہے اس شہر میں چائنا کٹنگ کیسے ہوئی ہے. اسی نارتھ ناز آباد میں آپ قلندریہ چوک سے لے کر عبداللہ کالج تک آ جائیں, ساری سرکاری زمینوں اور پارکوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے, چائنا کٹنگ کر کے پلاٹ کاٹ کے لوگوں کو دے دیا. بیچارے اینڈ یوزر کیا کریں. یہ چائنا کٹنگ ماسٹر اب ان کی پارٹی میں پھر طاقتور ہو گئے ہیں MQM میں, اور MQM کے ترجمان بن کر اگر گورنر کامران ٹسوری صاحب اگر وہ پارٹی کے چائنا کٹنگ ماسٹروں کو ساتھ لے کر افتتاح کریں گے تو یہ بات وہ سن لے کہ جماعت اسلامی اس قبضہ سسٹم کو قبول نہیں کرے گی. آپ اپنے منصب کا خیال کریں, آپ گورنر ہیں, آپ وہ کام کریں جو اس شہر کے مفاد میں ہو. آپ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کروائیں, آپ ہمیں حق دلوائیں. آپ نے مردم شماری میں چھرا گھونپ دیا سب لوگوں نے مل کر, MQM نے, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے. آپ نے ڈکار نہیں لی, ہماری 1.5 کروڑ آبادی کھا گئے, اس کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں.
قبضہ مافیا کو لے کر آ کر افتتاح کرنے آئے، پھر عوام تواضع کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک کام نہ کریں، ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے. گورنر صاحب کے لیے میں آج بھی کہتا ہوں تشریف لائیں ادارہ نور حق میں، بیٹھ کر ہم سے بات کریں، کھانا کھائیں، اور ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ کون سے کام وہ کر کے کراچی کے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. پارٹی ورکر نہ بنے وہ اگر ایم کیو ایم کے ترجمان بن کر چائنا کٹنگ ماسٹرز کو دوبارہ سے پارکوں پہ مسلط کر کے آبادیوں میں پھر وہی نظام لانا چاہتے ہیں، وہ ہم نہیں کرنے دیں گے. قبضہ مافیا کے راستے میں ہم رکاوٹ ڈالیں گے، ہمارے ورکر بھی ڈالیں گے اور عوام بھی ڈالیں گے. اب ہم مزید متحمل یہ شہر نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پارکوں پہ چائنا کٹنگ ماسٹر آ کے بیٹھ جائیں، کھا جائیں ہمارے شہر کو. نہیں چلے گا. یہ جیفکو گراؤنڈ، النور گراؤنڈ، اور پھر اسی طرح اب اس وقت ایک گراؤنڈ ہے جو ہاکی گراؤنڈ کے نام سے رجسٹر ہے، بی بلاک نارتھ ناز آباد میں ایک ہسپتال کی پارکنگ بنی ہوئی ہے. کیوں صاحب؟ کتنے پیسے دیتے ہیں آپ اس کے؟ کیوں آپ قبضہ کریں گے؟ آپ اپنی طاقت کو استعمال کر کے آپ پارکوں پہ قبضہ کریں اور پھر ٹھیکوں پہ دے دیں. اب وہ جو معاہدہ ایک جعلی قسم کا بنایا جس کو سامنے بھی نہیں لا رہے، وہ ٹھیکے پہ دے کر تاکہ مقامی لوگ جو ہے اپنے پارک سے استفادہ نہ کریں، ٹھیکیداری نظام کے تحت قبضہ چلے، اسی میں پھر سیکٹر یونٹ آفس بن جائے بعد میں قبضہ کر کے. یہ نہیں چلے گا، کسی صورت میں نہیں چلے گا. گورنر صاحب بھی سن لیں اور ایم کیو ایم بھی سن لے، یہ قبضہ سسٹم اس شہر میں نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. وہ رخ نہ کریں، آئیں جائز طریقے سے کام کریں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر بیہیو کریں. کوئی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، نہ پارٹی سے لڑائی ہے، لیکن قبضہ مافیا چائنا کٹنگ ماسٹرز کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو میں پھر ایک مرتبہ گورنر صاحب سے کہتا ہوں کہ تشریف لائیں، بیٹھ کر بات چیت کریں، انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا، اور آپ پارٹی ورکر کے طور پر کام نہ کریں. دوسری بات، یہ این جی اوز کے پیچھے چھپ چھپ کر یہ جو کام شروع ہو گیا ہے، یہ حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک این جی او کو ساتھ کھڑا کر دیں، اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو پانی پلا دیا، اس کو پیٹرول ڈلوا دیا، اور آپ نے کہا کہ ہم نے بہت کام کر دیا، ایک وارڈ بنوا دیا. این جی او کے پیچھے حکومتوں کو نہیں چھپنا چاہیے. حکومتوں کا کام جو عوامی وسائل جمع کرتے ہیں ان کو عوام پہ لگانا ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہسپتالوں کو چلانا ہے، مہنگائی کو کم کرنا ہے، اور قانون پر عمل درآمد کروانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا. یہ کام تو این جی اوز پہلے ہی بہت کر رہی ہیں، آپ نے کیا کر لیا پھر؟ تو اس لیے یہ چکر نہیں ہونا چاہیے. ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا، یعنی میڈیکل کالج یا یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پشاور میں یہ بات سامنے آئی کہ ایسے آلات استعمال ہوئے پیپر لیک اور نقل کرانے کے لیے جن کا تعلق ہمارے حساس سیکیورٹی کے نظام سے. بہرحال اس کو روکا گیا ہے، اس کی انکوائری ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اتنی اہم ترین بات کو قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کون کلپریٹ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن ہمارے صوبہ سندھ میں بھی کیا ہوا ہے، شکایات آئی ہیں کہ لاڑکانہ میں اور کشمور میں لیک کیا گیا ہے. افسوس کی بات ہے، قوم کے مسیحا تیار ہونے جائیں اور اپنی مرضی کے مسیحا بنانے کے لیے آپ یہ کام کریں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں یہ پیپر اگر لیک نہیں ہوا تو اس کا رزلٹ نہیں رکنا چاہیے. میں ہیلتھ منسٹر جناب ڈاکٹر سعد خالد نیاز جنہوں نے کمیٹی بھی قائم کی ہے، اچھا کیا ہے جو پیپر لیک ہوا، لیکن اس مسئلے کو جہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پر رزلٹ اناؤنس کر دیں تاکہ جو بے چینی ہے ہمارے بچوں میں، طلباء و طالبات میں، ان کے والدین میں، وہ ختم ہو. اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت مہنگی ہو گئی ہے تعلیم. کم از کم سرکاری اداروں کی تعلیم کے آدھی قیمت کر دی جائے فیس کی. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کراچی یونیورسٹی میں 70% طلباء و طالبات نے اپنی فیس جمع نہیں کرائی ہے. کہاں سے لائیں لوگ پیسے؟ لوگ کہتے ہیں تو کوئی پیسے نہیں. آپ پرائیویٹ دیکھیں کتنا مہنگا ہے. پرائیویٹ بھی کیوں مہنگا ہے؟ وہ بھی کیوں مافیا بنا ہوا ہے؟ تعلیم کی تجارت کیوں ہو رہی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر تو تعلیم میں معاونت کے لیے ہے، مال بنانے کے لیے تھوڑی ہے. تو پھر سرکاری یونیورسٹیوں میں کوئی غریب آدمی نہ پڑھ سکے، مڈل کلاس نہ پڑھ سکے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر کے ایم ڈی سی جو بلدیہ کا ادارہ ہے، اس میں سازش کی جا رہی ہے کہ یہاں فیسیں بڑھائی جائیں. میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سازش نہیں ہوگی. ہمارے کراچی کے بچے صرف ایک جگہ ہے جہاں پر پوری طرح پڑھتے ہیں، اب وہاں پر بھی آپ، اور اس کی فیس آلریڈی باقی دیگر گورنمنٹ کے اداروں کی مقابلے میں زیادہ ہے، تو اس کی فیس آدھی کی جائے. ہم قرارداد بھی جمع کروا رہے ہیں. یہاں پر جو کے ایم ڈی سی ہے اس کی فیس کو آدھا کیا جائے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں لوگ سکون سے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. بچیاں پڑھ رہی ہیں، ساری بچیاں تو جابس نہیں کر سکتی، کیسے کریں گی؟ میڈیکل کی تعلیم کوئی آسان تعلیم ہے جس کے ساتھ وہ کوئی دوسری جاب کریں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے بجائے اس کے کہ ان کے اوپر فیسوں کے بم مارنا شروع کر دیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح سے جو حالات اس وقت ہیں عباسی شہید کے، کے آئی ایچ ڈی کے،
جو دل کا اسپتال نعمت اللہ خان نے بنایا تھا فیڈرل بیریا میں، آج حال دیکھیں اس کا، اقربا پروری چل رہی ہے، بدترین حالات ہیں، بدترین طریقے سے ڈاکٹروں کے جو طے ہو چکا ہے 6 سال پہلے کہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا، وہ نہیں کیا جا رہا، چند مخصوص قسم کے لوگ ہی پروسیجرز کر رہے ہیں، ان کی جیب میں سارے پیسے جا رہے ہیں، ایک مافیائی نظام کے تحت چل رہا ہے، اور براہ راست پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے، جس نے قبضہ کیا ان تمام اداروں پر، اور اب تو جو ہے وہ جو بھی ہیں قبضہ کر کے آئے ہیں، لیکن کریں نا اس پر کام، ٹھیک کریں اس کو، جو میئر صاحب اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ بلاول صاحب یہ فرما رہے ہیں، اور کیا خوب فرما رہے ہیں، کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی۔ بلاول صاحب، آپ نے ابھی کچھ دن پہلے کراچی میں ایک انتخاب منعقد کروایا تھا بلدیاتی، پیپلز پارٹی نے جو ان کے اپنے پسندیدہ حلقے تھے، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر وہ 15,000 ایوریج ووٹوں پر تھے، اور جو جماعت اسلامی کے حلقے تھے وہ ایوریج 45,000 ووٹوں پر تھے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ پھر جب آپ کے نمبر پھر بھی کم پڑ گئے تو آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر قبضہ کیا اور یوسیوں کے نمبر بدل دیے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ بلاول صاحب، آپ یہ پورے 15 سال جس طرح سے سندھ کے عوام کا خون پسینے کی کمائی کو نچوڑتے رہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ یہ جو آپ کے مختلف قسم کے لوگ سسٹم کے نام سے زمینوں پہ قبضہ کرتے رہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ تو بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہو، جو رنگ ہے جس میں مقابلہ ہونا ہے وہ زرداری کا ہو، جو امپائر ہو وہ بلاول کا ہو، جو اس کا جو کراؤڈ ہو وہ عدی کا ہو، اور جو پورا قبضہ ہو وہ پورا پیپلز پارٹی کا ہو، اور سامنے عوام اور پارٹیوں کو جو ہے وہ باندھ کر بٹھا دیا جائے اور پھر ان کو جتا دیا جائے۔ تو بھائی یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے اگر وڈیرا شاہی بنیاد پر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر طاقت کی بنیاد پر الیکشن پہ قبضہ کر کے سندھ پر حکومت کی ہے تو اب یہ نہیں چلے گا۔ اور اب آپ یہ چاہتے ہیں، اور آپ عادی ہو گئے ہیں اسی لیول پلینگ فیلڈ کے، اسی کو مانگتے ہیں آپ، اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا۔ آپ کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وڈیرا شاہی نظام سے انشاءاللہ سندھ کے عوام نجات پائیں گے۔ آپ جائیں اسپتالوں کا آپ نے کیا حال کیا ہے، آپ دیکھیں آپ نے تعلیم کا کیا حال کیا ہے، آپ دیکھیں آپ نے بنیادی سہولتیں لوگوں کو نہیں پہنچائی ہیں۔ اربوں روپے، ہزاروں ارب روپے آپ نے اس پورے عرصے میں ترقیاتی فنڈ کے آپ کی پارٹی کھا گئی ہے۔ آپ نے ہمیں پانی نہیں دیا، K4 منصوبہ نہیں بنایا، آپ نے سیوریج کا S3 منصوبہ نہیں بنایا، آپ نے ماس ٹرانزٹ نہیں بنایا، آپ نے سرکولر ریلوے نہیں بنایا، آپ نے اس شہر کے لوگوں کو برباد کیا۔ آپ کے الیکٹرک مافیا کے سرپرست ہیں، آپ نے کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ مل کر لوٹا ہے ہمیں اور اس کو مراحت فراہم کی ہیں۔ آپ کون سی لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں؟ اس لیے عوام کا سامنا کریں، شفاف انتخاب ہوں تو یہ پارٹی اڑ جائے گی سندھ سے انشاءاللہ۔ کوئی اس کی اب روٹ نہیں رہی، نہیں چلیں گے پرانے نعرے، چند وڈیرے اور ایک خاندان کی ملکیت پورا سندھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سندھ کے عوام اب ہر جگہ سوال اٹھا رہے ہیں، یہ جاتے ہیں تقریر کرنے، پیچھے لوگ ان کا فرانس کا پانی نکال کر سندھی میں ویلاگ کر دیتے ہیں۔ اب لوگ بیوقوف نہیں بنیں گے، اب آپ کی ایک ایک چیز سامنے آئے گی۔ اس مافیا سے اس صوبے کے عوام کو، بالخصوص شہر کراچی کے عوام کو نجات ملنی چاہیے۔ آپ نے بہت MQM کے ساتھ مل کر ہمیں لوٹ لیا، 88 میں آپ کے ساتھ، 90 میں آپ کے ساتھ، پچھلے 13 سے لے کر 18 تک آپ کے ساتھ، درمیان میں بھی آپ کے ساتھ، ہر وقت MQM آپ کی گود میں بیٹھتی رہی، کراچی کے مینڈیٹ کو ان وڈیروں کے ہاتھوں میں بیچتی رہی، اور تازہ واردات آپ نے جو کی ہے، کون سی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ اور ابھی تو بی مینڈکی کو بھی زکام ہوا ہے، ایک اور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ اور کیا لیول پلینگ فیلڈ؟ 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے کراچی، اس شہر کو آپ نے 2 کروڑ 3 لاکھ کر دیا، MQM کے ساتھ مل کر، نون کے ساتھ مل کر، ڈکار بھی نہیں لی۔ اس لیے کر دیا تاکہ کراچی کی نمائندگی جو صوبائی اسمبلی میں ہے وہ بڑھے نہیں، وہ تو ہو جائے گی 65 اگر ہماری گنتی صحیح ہو گئی 130 میں سے، تو MQM اور آپ نے مل کر چھرا ڈھونپا، ہماری گنتی کم کر دی۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کی نمائندگی، سینٹ کی نمائندگی کم کر دی آپ نے۔ تو اس لیے اب ایک ایک چیز کو ایکسپوز بھی کریں گے، اور ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے قبضے سے انشاءاللہ اس سندھ اور سورہ پاکستان کو نجات دلائیں گے۔ ہم انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے فوراً بعد، ہو سکتا ہے 2 تاریخ کو، 100 مقامات کے اوپر اب دھرنا کریں گے، اس کا دورانیہ بھی بڑھائیں گے، عوام کی شرکت بھی بڑھائیں گے۔ دھرنے نہیں بلکہ اسی طرح سے گاڑیاں بند کر کے سڑکوں پہ آئیں گے۔ اور 6 اکتوبر کو جو گورنر ہاؤس پہ دھرنا ہے
اس سے پہلے بھی ایک بڑی موبلائزیشن کریں گے. ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا یہ علاج نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس نوٹس لے, آپ سسٹم بنائیں, لیکن دو چیزیں کم از کم ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے. ایک کراچی کی وہ حیثیت کہ سپریم کورٹ میں اتنے طویل عرصے وہ کیس چلا, سوائے نسدہ ٹاور کو گرانے کے کراچی کو کچھ حاصل نہیں ہوا. آپ اس کا نوٹس لیں اور واقعی کراچی کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے سسٹم کے ایک آدمی کو پکڑیں تو آپ کے اوپر اعتبار بڑھے گا لوگوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے حوالے سے ہماری سپریم کورٹ میں پٹیشن تھی, 7 سال کیس نہیں چلایا, اور جس دن ہیئرنگ کی تو اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا کہ اب تو 7 سال گزر گئے, اس لیے اب تو یہ کیس ختم ہو جائے. تو جناب اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو مافیات بن کر ہم پر مسلط ہوں تو سپریم کورٹ سے بھی ان کو ریلیف مل جائے اور شہر کے لوگ برباد ہوتے رہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے الیکٹرک کم از کم ایسا سبجیکٹ ہے, اور کراچی کا پورا انفراسٹرکچر. اور تیسری چیز ایک اور ہے بہت امپورٹنٹ, اور پیٹرول اور بجلی کی پرائسز ہیں. حکومت کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ پرائسز تم بڑھا کر جو ٹیکس جمع کر رہے ہو تو جاگیروں پہ ٹیکس لگا کر کیوں نہیں کر رہے, آئی پی پیز کو پکڑ کے کیوں نہیں کر رہے, معاہدے ریوائز کیوں نہیں کر رہے, مراعات ختم کیوں نہیں کر رہے, گاڑیاں چھوٹی کیوں نہیں کر رہے, فری بجلی اور پیٹرول بند کیوں نہیں کر رہے. آپ پوچھیں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا. اس لیے یہ 3 کام اگر آپ کر دیں تو باقی تو فیصلے کے لیے لوگ جائیں گے. 60-70 ہزار فیصلے آپ کو کرنے ہیں, مشکل میں آپ ضرور ہیں, لیکن آپ اگر صحیح معنوں میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو عوام کو ریلیف دینے کا کام شروع کریں. لوگوں کا عدالتی نظام پر اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, اور انصاف کے لیے لوگ متلاشی ہیں کہ آپ کو اقدام کریں گے. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال؟ جی سر. وہ دوسرا تھا مسئلہ, یہ جیف کو الگ ہے. جی جی. دیکھیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سرکاری ملازم ہے تو اس کو حاکم نہیں بننا چاہیے, ملازم بننا چاہیے. اور بیوروکریسی کا ہم احترام کرتے ہیں اگر وہ اپنے حصے کا کام کرے. ہماری کسی سے کیا لڑائی ہے بھائی, سوائے اس کے کہ آپ ناانصافی کریں گے تو ہم لڑیں گے آپ سے, مزاحمت کریں گے, اور اگر آپ صحیح طریقے سے چلیں گے تو ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. تو اگر کوئی بھی افسر, نام آپ نے لے دیا, لیکن کوئی بھی افسر اپنی حدود سے تجاوز کرے گا, ٹاؤن کے منتخب فرد کو بائی پاس کر کے جس کی ڈومین میں وہ پارک ہے, اگر آپ ایک قبضہ مافیا کو دینے کی کوشش کریں گے, چائنا کٹنگ ماسٹرز کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیکیداری نظام چلائیں گے پارکوں میں, تو ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہی کام گورنر صاحب نے کیا اور یہی کام انہوں نے کیا تھا. تو گورنر صاحب نے بھی دیکھ لیا عوامی رد عمل, اور حازم صاحب نے بھی دیکھ لیا. تو جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حکومت کے کارپرداز ہیں, بااثر لوگ ہیں, ان کو ان حالات کو دیکھنا چاہیے, اور مافیاز کا اور چائنا کٹنگ ماسٹروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, قبضہ مافیا اور ٹھیکیدار مافیا کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, بلکہ عوام کی جگہیں عوام کے لیے ہونی چاہیے. پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے. جو ٹاؤن کا ناظم ہے, چیئرمین ہے, اس کی کنسنٹ کے ساتھ چیزیں کی جائیں. اس کی ایک کونسل ہے, منتخب لوگ ہیں, ایک قانون ہے, ایک ضابطہ ہے, اس کو کوئی بھی بائی پاس نہیں کر سکتا. خود سرکار کا افسر اگر بائی پاس کرے گا تو کتنی غلط بات ہے, ٹرانسفر تو ہوگا.